السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. آپ لوگوں کے پاس کاپی پین ہے؟ اوکے ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري. حدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. امام بخاری اسحاق بن نصر سے روایت کرتے ہیں جو ان کے استاد ہیں، اور حدیث بیان کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا قیل لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے کہا گیا ادخلوا الباب سجدا، داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے. وقولوا حتۃ، اور کہتے جاؤ حتۃ. حتۃ کا معنی ہے گرا دے، یعنی استغفر اللہ کے معنوں میں کہ ہماری خطائیں معاف فرما دے. فبدلوا، تو انہوں نے بدل ڈالا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان کو بدل ڈالا، اللہ کی بات کو بدل ڈالا. فدخلوا، تو داخل ہوئے کس طرح؟ یزحفون، گھسٹتے ہوئے، علی استاہہم، اپنے باٹم کے بل، اپنے چوتڑوں کے بل، یعنی پیٹھ کے ساتھ ایسے گھسٹ گھسٹ کے، جیسے بچے بعض اوقات کرال کرتے ہیں نا، تو اس طرح داخل ہوئے، بجائے اس کے کہ وہ جھک کر داخل ہوتے، سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے. اس کے برعکس وہ ایک طرح سے اکڑتے ہوئے اور مذاق اڑاتے ہوئے اندر داخل ہوئے. دوسرے انہیں کہا گیا تھا کہ وقولوا حتۃ، کہ حتۃ کا لفظ کہنا، وقالو، تو انہوں نے اس کو بدل کر کیا کر دیا؟ حبۃ فی شعرۃ. حبۃ کا معنی ہوتا ہے دانا، فی شعرۃ، بالی میں، یعنی جیسے گندم بوئی جاتی ہے نا تو اس سے ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا حبۃ فی شعرۃ، بالی میں دانا، بالی میں دانا. یہ تھا بنی اسرائیل کا اخلاق اور کردار جس کی بات یہاں کی جا رہی ہے. کسی قوم کی اخلاقی حالت کا زوال اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ گراوٹ اس وقت ہوتی ہے جب وہ کتاب اللہ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر ہنستے ہیں اور ان کے لطیفے بنا لیتے ہیں. بنی اسرائیل میں تو یہ خرابی تھی ہی جس کا ذکر یہاں پر آیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی اس قسم کے کردار پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنی نجی محفلوں میں، بعض اوقات سوشل میڈیا پر اس قسم کے جوکس شیئر کرتے ہیں جن میں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا جاتا ہے، یا اس میں مین میخ نکالی جاتی ہے، یا نعوذ باللہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی نہیں مانتے، ان کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر لیتے ہیں. تب آپ دیکھیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو پھر مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ آمنا و صدقنا، کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی، ہمیں جو کہا جائے گا ہم اس کو مانیں گے. جیسے صحابہ کرام نے کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو مومن اطاعت گزار بندہ ہوتا ہے، اس کو جو کہا جاتا ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے. اس کے برعکس جب کسی قوم کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، یا وہ برائے نام مسلمان رہ جاتے ہیں، یا اسلام صرف فخر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور باقی سارے معاملات اپنی خواہشات کے مطابق طے کیے جاتے ہیں، تو ایسی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر بنی اسرائیل پر طرح طرح کے عذاب بھی آئے. اگلی حدیث ہے حدثنی اسحاق بن ابراہیم حدثنا روح بن عبادۃ حدثنا عوف عن الحسن
ومحمد وخلاس عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه۔ امام بخاری نے حدیث بیان کی ہے اسحاق بن ابراہیم سے اپنے استاد سے، اور حدیث کے راوی صحابہ میں سے ابو ہریرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان موسیٰ بے شک موسیٰ علیہ السلام کانا تھے رجلن ایک انسان حیین بہت حیادار حیا والے شرم کرنے والے ستیرن بدن ڈھانکنے والے ستر کرنے والے، یعنی اپنا ستر پورا رکھتے تھے، اس کو ننگا نہیں کرتے تھے۔ ستیر کا لفظ ستر سے ہے۔ لا یرا نہ دکھائی دیتا تھا من جلدہ ان کی کھال میں سے یا ان کے جسم میں سے ان کے بدن میں سے شیئن کچھ بھی، یعنی لباس ایسا پہنتے تھے کہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہوتا تھا، استحیاء منہ حیا کی وجہ سے۔ فآذاہ من آذاہ من بنی اسرائیل تو اذیت دی ان کو، تنگ کیا ان کو، من آذاہ جس نے بھی تنگ کیا ان کو، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے۔ تو بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے ان کو بہت تنگ کیا، کس پر؟ باحیا ساتر لباس پہننے پر۔ آج بھی لوگ تنگ کرتے ہیں، اور خصوصاً خواتین کو۔ تو بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس جو تھا وہ بہت کھلتا تھا کہ یہ پورا کیوں اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھتے ہیں۔ فقالا تو وہ کہنے لگے ما یستتر ھذا الستر الا من عیب بجلدہ، نہیں چھپاتے اس ستر کے ساتھ اپنے آپ کو الا من عیب مگر کسی عیب کی وجہ سے، بجلدہ اپنے جسم میں، یعنی یہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ اس لیے چھپاتے ہیں کہ ان کے جسم میں کوئی عیب ہے، اما برسن یا تو برس یا کوڑ کی بیماری ہے، و اما ادرتن یا انہیں فتق کی بیماری ہے، و اما آفتن یا کوئی اور آفت ہے بیماری ہے، اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اپنا کوئی عیب چھپانے کے لیے یہ پورا لباس پہنتے ہیں۔ ادرتن جو ہے یہ ایسی بیماری ہے جو مرد کے پرائیویٹ پارٹ کی ہوتی ہے، جس میں جو اس کے خصیہ ہوتے ہیں وہ پھول جاتے ہیں، متورم ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، تو اردو میں اس کو فتق کہتے ہیں، فیت قاف۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس لیے اپنا سطر ڈھانپتے ہیں کیونکہ ان کو یا تو کوئی پرائیویٹ پارٹ کی بیماری ہے یا ویسے ان کو سکن کی کوئی ڈیزیز ہے، تو اس کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ خود بخود کچھ گمان کر لینا اور اپنے پاس سے باتیں بنا لینا، اور پھر پیغمبر کو بھی نہ چھوڑنا۔ اب سوچئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا حال اس وقت کیا ہوتا ہو۔ آج ہمیں پردہ کرنے پر، باحیا لباس پہننے پر جب لوگ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں کتنی اذیت ہوتی، کتنی تکلیف ہوتی، اور اس پر بھی وہ طرح طرح کی کوئی باتیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات کوئی خاتون حجاب کر لیتی ہے یا سادہ لباس پہنتی یا باحیا لباس پہنتی تو خاص پوچھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں، سب خیریت تو ہے، یعنی یہ جو تمہارے اندر تبدیلی آئی ہے، کیونکہ لباس کی تبدیلی معمولی تبدیلی نہیں ہوتی، بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ اور واقعی جب کسی کا دل بدلتا ہے تو لباس بدلتا ہے، جب تک دل نہ مانے انسان اپنا لباس تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، دین بھی پڑھتے ہیں، ایسی کلاسز میں بھی آتے جاتے ہیں، لیکن اپنا لباس نہیں تبدیل کرتے۔ اور آج کل خاص طور پر جو لباس کا حال ہو گیا ہے کہ لباس پہن کر بھی خواتین ننگی رہتی ہیں۔ وہ کون سا لباس ہے؟ سی تھرو تو شاید اتنا نہیں ہے، وہ بھی ہے اسکن ٹائٹ، اور خاص طور پر جو ٹائٹ لیگز جو پہن لیتے ہیں یا پجامے جو ایسے پہن لیتے ہیں، اس میں ٹانگ کی پوری شیپ نظر آ رہی ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا، ننگی ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پر کتنی سخت حدیث ہے کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی جو لباس پہن کر ننگی ہوں، جو لباس پہن کر بھی ننگی رہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ تو جنت نہیں تو پھر انسان کہاں جائے گا، یہ بھی سوچ لے، اور اس وقت کتنی بڑی حسرت ہوگی۔ تو کیا ہم اس جنت کی خاطر اپنی دنیاوی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے اور ایسے لباس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ ہم بعض اوقات کپڑا بنانے والوں کو بلیم کرتے ہیں کہ آج کل کپڑے ہی ایسے آ رہے ہیں، بعض اوقات درزی کو بلیم کرتے ہیں، میں نے تو درزی کو کہا تھا لیکن اس نے ایسا سی دیا۔ یہ جملہ میرے کانوں نے 1 سے زائد بار سنا ہے کہ درزی نے ایسا کر دیا۔
تو درزی کو پیسے کس نے دیے پھر سلائی کے؟ آپ ہی نے دیے نا، کیونکہ جب ہمیں پسند نہیں ہوتا کپڑا تو ہم نہیں اٹھاتے، ہم کوئی بھی پینلٹی ڈال سکتے ہیں اس پر. لیکن درزی کو پتا ہے کہ خواتین کے دل کے اندر کیا خواہش چھپی ہوئی ہے. یعنی یہ ایک عورت کا بہت بڑا ٹیسٹ اور بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اور شیطان نے جو انسان پر سب سے پہلا وار کیا تھا اور اسے اپنے کنٹرول میں کیا تھا، اس کے بعد جو اس سے کروایا تو وہ کیا تھا؟ ينزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اتروایا تھا، ان کے ستر کھلوا دیے تھے، انہیں ایک دوسرے کے سامنے بے حیا کر دیا تھا، بے حجاب کر دیا تھا. تو اس لیے اگر کوئی ایسا لباس سل بھی چکا تو اسے ڈسکارڈ کر دیجیے، اس کو نہ پہنی. کیونکہ اب ہو کیا رہا ہے، قمیصیں بھی اوپر ہوتی چلی جا رہی، گھٹنوں سے بھی اوپر ہوتی چلی جا رہی، پوری تھائز، ہپس، ہر چیز ننگی ہو رہی. اور پھر بعض اوقات بعض خواتین تو ان کپڑوں سے نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. نماز تو خیر سرے سے ہوتی ہی نہیں، یہ تو اچھی طرح جان لیجیے، نماز نہیں ہوتی. تو پھر ہم نے کیا کمایا، کیا پایا؟ ہم بنی اسرائیل سے کہیں کم ہیں. اور اگر ینگ بچیوں سے بات کیجئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں. پھر دوسری ہماری جو کلاس فیلوز ہیں، ہماری دوستیں جو ہیں، وہ ہم کو پینڈو سمجھتی ہیں کہ یہ ابھی تک شلواریں پہن رہی ہیں، ابھی تک کھلے کپڑے پہن رہے ہیں. یعنی لوگوں نے ہمارے لیے ایک معیار قائم کر دیا اور ہم نے آنکھیں بند کر کے ان کی اطاعت قبول کر لی اور اللہ کی نافرمانی کی. اللہ کا حکم بھلا دیا اور لوگوں کے حکم پر لبیک کہہ دی. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے دل میں بیماری تھی، اپنے دل میں خرابی تھی. کیونکہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اپنے دل میں اگر حیا ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ایسے لباس کے قریب بھی جائے یا وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی برداشت کرے. اسے کسی کو دیکھ کے بھی حیا آتی، کہاں یہ کہ وہ خود اس طرح کا پہننا شروع کر دے. امپاسبل. تو ہم سب کو فکر کرنی چاہیے. ایسی چیزیں جو ہے نا ہمارے ایمان کا امتحان لینے کے لیے آتی ہیں. اس قسم کے جو فیشن ہوتے ہیں نا، اس سے دراصل ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم نے دین کو کتنا سمجھا، ایمان ہمارے حلق سے نیچے اترا یا نہیں، دل میں قرار پکڑا یا نہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم لوگوں کے لیے جی رہے ہیں یا اللہ کے لیے جی رہے ہیں. ہم سب کو اپنے اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم کیا پہن رہے ہیں اور پھر کیوں پہن رہے ہیں، کس کے لیے پہن رہے ہیں، کس کو دکھانے کے لیے، کس کو خوش کرنے کے لیے. یہ جو اسکن ٹائٹ لباس ہے یہ محرم مردوں اور خواتین کے سامنے پہنا جا سکتا ہے؟ نہیں. ان کا سوال یہ کہ کیا اسکن ٹائٹ ڈریس محرم مردوں اور خواتین کے سامنے پہن سکتے ہیں؟ گھٹنوں سے اوپر جتنا بھی حصہ ہے یہ عورت کا عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے، الا یہ کہ کوئی بیماری ہو، عذر ہو، مجبوری ہو. تو محرم بیٹوں کے سامنے اور بھائیوں کے سامنے اور پھر ان کے ساتھ کوئی اور بھی چلے آتے ہیں گھر میں بعض اوقات، پھر ہم شرم کے مارے کہتے ہیں اچھا کیا اب ان سے، یہ بھی بھائی ہیں، ان کو بھی بھائی کہہ کے ان کے سامنے بھی اپنا سب کچھ کھول دیتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ عورتوں کے اس طرز عمل کی وجہ سے گھروں کے اندر کیسے کیسے فساد ہو رہے ہیں. بعض خواتین روتی ہیں اور آ کے بتاتی ہیں کہ میری دیورانی ایسا کپڑا پہنتی ہے جس کی وجہ سے میرے میاں مجھے تنگ کرتے ہیں کہ وہ ایسا پہنتی تو تم کیوں نہیں پہنتی. کیونکہ جب حیا اٹھی تو سب کے اندر سے ہی اٹھ گئی. یہ تو بھول ہی گئے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، صرف یہ دیکھا کہ ہماری نظروں کو کیا اچھا لگتا ہے. تو یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا، زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ شیطان نے ان کے اعمال انہیں مزین کر دیے، ان کے لیے خوبصورت بنا دیے. وہ برائی پھر انسان کو اٹریکٹیو نظر آنے لگتی، بہت خوبصورت لگتی، اور انسان پھر اسی کی طرف چل پڑتا اور یہ بھول جاتا اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہتا ہے کہ خیر ہے، سبھی کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہوا. تو بہرحال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی شروع کر دی. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آنے والے الزام کو دھویا جائے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور چند باتیں حیا کے بارے میں کرتی جاؤں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں. جہاں تک حیا کا تعلق ہے، کیونکہ حیا ہے تو ایمان ہے، اور اگر ایمان ہے تو پھر انسان ہر ایسی چیز کو منکر تصور کرتا ہے. حیا کا درس جو ہے یہ ڈے ون سے انسان کو دیا گیا، انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا. اگر انسان کی فطرت مسخ نہ ہو تو وہ خود بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے پہلی نبوت کا جو کلام پایا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب تم میں شرم و حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے حی کریم، کہ اللہ تعالیٰ بہت با حیا اور معزز ہے، اور اسے اس بات سے حیا آتی ہے
کہ اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور پھر اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی یہی تھی کہ وہ بہت زیادہ باحیا تھے. کس سے بھی زیادہ باحیا؟ کیا آتا ہے حدیث میں؟ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ. پھر فرشتوں کی صفت بھی حیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عثمان رضی اللہ عنہ سے حیا نہ کروں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حیا اللہ تعالیٰ کی صفت، حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، حیا تمام انبیاء کی تعلیم میں، حیا فرشتوں کی صفت. پھر حیا اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفت ہے جو بندوں میں وہ دیکھتا ہے. اشج ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم میں 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. میں نے کہا کہ وہ دونوں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الحلم والحیاء. حلم یعنی بردباری اور حیا. میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں عادتیں شروع سے ہیں میرے اندر یا ابھی پیدا ہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا بلکہ شروع سے ہیں، یعنی تمہاری فطرت میں ہے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے فطری طور پر مجھے ایسی خوبیوں سے نوازا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک بندے کے اندر دیکھنا چاہتا ہے یہ 2 خوبیاں کہ وہ دوسروں کی بات کو کتنا برداشت کر سکتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی شخص کا ناروا رویہ، ناپسندیدہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے یا ہم اس سے ہرٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ تحمل سے کام لیتے ہیں، آرام سے بات کرتے ہیں یا پھر خوب چڑھائی کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ سخت سے سخت مشکل میں بھی انسان تحمل اور بردباری سے کام لے، کام رہے. اچھا ہم نے اپنے لیے نا کچھ بڑے عذر ڈھونڈے ہوئے ہیں. میں سب باتوں کو برداشت کر سکتی لیکن یہ بات نہیں میں برداشت کر سکتی. تو آپ تو پھر بھی فیل ہیں. یعنی ایک بات ہو یا 10 ہو، آپ کھڑے تو وہی ہے نا جب تک وہ ایک بھی نہیں نکل جاتی. کیونکہ جب کسی کی طرف سے کوئی بھی ناپسندیدہ بات آتی ہے اور جو ہمیں بری لگتی ہے تو وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، ABC کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسری چیز حیا ہے. اور اگر مردوں کے لیے بھی حیا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، جیسے ان کے اشج کے لیے پسند کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ 2 باتیں بہت پسند ہیں. کیا ان کا حال ہوا ہوگا نا، کتنی خوشی ہوئی ہوگی ان کو. تو یہ تو ہمیں بطور نمونہ بتایا گیا نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور خواتین سے کیا چاہتا ہے کہ ان کے اندر کتنا حیا ہو. یعنی بات کرتے وقت کتنا حیا ہو. کسی بڑے کے سامنے بول رہے ہیں، شوہر کے سامنے بات کر رہے ہیں، بزرگ ساس کے سامنے بات کر رہے ہیں، سسر کے سامنے بات کر رہے ہیں، تو ہم کس طرح بات کر رہے ہیں؟ اس کا بھی تعلق حیا سے. حیا صرف لباس سے نہیں، حیا بول چال سے بھی ہے. پھر اسی طرح لباس سے تو ہے ہی، پہننے اوڑھنے سے تو ہے ہی، اور اسی طرح باقی معاملات اور رویوں میں بھی. یعنی حیا وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کو کسی برائی کے کرنے میں آڑ بن جاتی ہے، اس کو روکتی ہے کہ تم یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہ کرو. پھر حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ یکجا کر دیا گیا، بلینڈ کر دیا گیا ہے. لہذا دونوں میں سے جب ایک چیز اٹھتی ہے تو دوسری بھی اٹھا لی جاتی ہے. اور پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حیا ساری کی ساری خیر ہے. حیا جتنی زیادہ ہوگی ایمان اتنا زیادہ ہوگا، اور حیا جتنی کم ہوگی ایمان اتنا ہی کم ہوگا. لہذا ایمان میں اضافے کے لیے ہمیں حیا میں اضافے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفت عطا کرے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے کہ جو بہت ہی باحیا تھے. ان کی صفت بھی حیٌّ تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چونکہ محبوب پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان پر لوگ جھوٹا الزام لگائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے الزام دور کرنے کے لیے ارادہ کیا. کیسے؟ وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَن يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ان کو بری قرار دیں اس سے جو لوگ کہہ رہے ہیں لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے یہ الزام ہٹ جائے. فَخَلَا يَوْمًا وَحْدَهُ، تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہوئے، یعنی بالکل اکیلے تھے. فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ، تو انہوں نے اپنے کپڑے پتھر پر رکھ دیے. ثُمَّ اغْتَسَلَ، پھر غسل کیا. فَلَمَّا فَرَغَ، یعنی نہانے کے لیے سب کپڑے اتارتے تو انہوں نے بھی کپڑے اتار کر رکھ دیے. فَلَمَّا فَرَغَ، جب فارغ ہوئے نہا کر، أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ، تو وہ اپنے کپڑے کی طرف بڑھے، کپڑا اٹھانے لگے. لِيَأْخُذَهَا، کہ اس کو لے لیں، پکڑ لیں. وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ،
تو کیا ہوا کہ پتھر دوڑ پڑا آپ کا کپڑا لے کر، پتھر کپڑے لے کر غائب، آگے آگے بھاگ پڑا. فأخذ موسیٰ عصاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پکڑا، وطلب الحجر، اور پتھر کو طلب کیا کہ واپس آؤ. فجعل یقول، اور وہ کہہ رہے تھے، ثوبی حجر ثوبی حجر، پتھر میرے کپڑے، پتھر میرے کپڑے، ادھر واپس لے آؤ، لوٹاؤ. حتی انتہا الی ملأ من بنی اسرائیل، یہاں تک کہ وہ پتھر جا رکا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے پاس. فرأوہ عریانا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عریاں دیکھ لیا، ان کے جسم کو دیکھ لیا. احسن ما خلق اللہ، بہترین اس حالت پر جو اللہ نے پیدا کیا ان کو. وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ، اور انہیں بری کر دیا اس سے جو وہ کہہ رہے تھے. وَقَامَ حَجَرٌ، اور پتھر کھڑا ہو گیا. فَأَخَذَ بِثَوْبِهِ، تو آپ نے اپنے لباس یا کپڑا اٹھا لیا. فَلَبِسَهُ، پھر اس کو پہن لیا. وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا، اور موسیٰ علیہ السلام پتھر کو ضرب لگانے لگے، مارنے لگے. بعصاہ، اپنے عصا کے ساتھ. فواللہ ان بالحجر لندبن، پس اللہ کی قسم بے شک پتھر میں البتہ نشان پڑ گئے، من اثر ضربہ، آپ کی مار کی وجہ سے. ثلاثن، تین، او اربعن، یا چار، او خمسن، یا پانچ، تین، چار یا پانچ نشان پتھر پر پڑ گئے. اتنے زور کا عصا انہوں نے 3-4 بار مارا، اس کو پیٹا کہ تم نے مجھے ننگا کیوں کیا ہے. فذلک قولہ تعالی، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان کی وضاحت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بری قرار دیا اس سے جو لوگوں نے ان پہ باتیں کہیں. وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ تھے اللہ کے نزدیک بہت عزت والے، آبرو والے، یعنی بہت مکرم تھے، بہت محترم تھے. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے. بعض اوقات ہم پر کچھ مشکل حالات ہوتے ہیں اور ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مشکل آسان کر دے. اب ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعا قبول کر لیتے ہیں اور اپنی خاص تدبیر کے ساتھ اس مشکل کو آسان کرتے ہیں. یعنی ہمیں کسی ایک اور مشکل میں ڈال دیتے ہیں اور اس وقت ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ پریشانی ہمارے لیے بڑی ہی تکلیف دہ ہو جاتی ہے. لیکن ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. لیکن وہ جو تنگی کا وقت ہوتا ہے، تکلیف کا وقت ہوتا ہے، اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دعا جو ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے یا عبادت جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے. مثلا ہماری نمازوں میں کوئی خشوع نہیں، ہماری دعاؤں میں کوئی خاص خشوع نہیں، یا کچھ اور کام ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں جو واقعی ہمیں اسی زندگی کے اندر کر لینے چاہیے، مگر ہم ہیں کہ ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں، اور ان کو پتا ہے کہ ہم ایسے ویسے کرنے والے ہیں ہی نہیں. جب تک کسی مشکل میں نہ پڑے، جب تک امتحان نہیں آئے گا، کوئی ٹیسٹ کے لیے پڑھے گا ہی نہیں. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، پیپر نہ ہو تو ہم سبق نہ یاد کریں. سب بچے ایسے ہی کرتے ہیں، سب پڑھنے والے ایسے ہی کرتے ہیں. تو یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، قرآن مجید کے بھی آپ ٹیسٹ دیتے ہیں، تو اس کے اصل مقصد یہ نہیں کہ آپ کو مصیبت میں مشقت میں ڈالا جائے. اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس بہانے آپ پڑھ لیں. لیکن ہمیں وہ ٹیسٹ کا سارا پروسیس جو بڑا تکلیف دہ اور ناپسندیدہ لگتا ہے، مگر اس میں بڑی خیر ہوتی. تو اسی طرح انسان پر زندگی میں بعض اوقات بڑے سخت ناپسندیدہ حالات آ جاتے ہیں جن کو ہم بالکل نہیں چاہتے کہ وہ ہماری زندگی میں ہو، مگر اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس مشکل سے گزریں، کیونکہ اس مشکل سے گزر کر ہی ہم وہ کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. ویسے ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم سستی کے مارے، غفلت سے، ٹال مٹول سے اچھا کریں گے وہ نہیں کر رہے ہوتے. اور اللہ کو زیادہ پتا ہے نا کہ یہ بندہ کیسے یہ کام کرے گا، لہٰذا وہ اس رستے سے گزارتا ہے ہمیں. پھر کیا ہوتا ہے، جب ہم مشکل میں پڑتے ہیں پھر ہماری دعائیں بھی زیادہ ہو جاتی یا نہیں، پھر ہمیں اپنی غلطیاں بھی نظر آنے لگتی، اپنے گناہوں کا بھی پتہ چلنے لگتا ہے. پھر ہم سوچنے لگتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں ٹھیک نہیں کر رہے، یا ہم نے کس کے ساتھ کیا زیادتی کی، کس پر ہم نے کیا باتیں بنائی، کن کو ہم نے
کس نظر سے دیکھا، وغیرہ وغیرہ. تو پھر ہمیں توبہ کا موقع بھی ملتا ہے، پھر ہمیں دعاؤں کا موقع بھی ملتا ہے، پھر ہمیں اپنی اصلاح کا موقع بھی ملتا ہے، پھر ہمارے اندر عاجزی اور تحمل بھی آتا ہے، اور ہم وہ انسان بن جاتے ہیں جو واقعی اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، جو اس کے بغیر نہیں ہوتا. تو اس لیے کبھی بھی جب انسان پر کوئی تکلیف آئے، مشکل آئے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی کوئی خیر نکالنے والا ہے جو بھی مجھے سمجھ نہیں. اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے زیادہ پرٹیکولر تھے اس بارے میں کہ وہ اپنا لباس مکمل رکھے اور کبھی کسی کو ننگے نظر ہی نہ آئے، چاہے لوگوں نے کتنی بھی باتیں بنائی، کیسے کیسے بنائی، انہوں نے بادر ہی نہیں کیا، انہوں نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ لوگوں کو اپنی ایک بازو ہی نکال کے دکھائے، دیکھو میری اسکن کتنی اچھی ہے، تم کیا باتیں کر رہے ہو، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. یا ان کے پرائیویٹ پارٹ کے بارے میں جو باتیں وہ بنا رہے تھے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ خود سے کسی کو دکھاتے کہ مجھے کوئی ایسی تکلیف نہیں. زبانی صفائی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ملتا، اور اگر وہ کرتے بھی تو لوگ کہاں ماننے والے. تو بعض اوقات آپ کہتے بھی کہ ہم ایسے نہیں ہیں، لیکن لوگ نہیں سنتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مرضی کے، ان کی خواہش کے برعکس ان کو ایسے سخت امتحان میں ڈالا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت سخت امتحان تھا، لیکن اس کے ذریعے اللہ نے ان کو بری کر دیا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. بس اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بڑی ناپسند ہو اور اللہ اسی میں خیر کثیر رکھتے. ہمیں نہیں پتا، اللہ کو زیادہ پتا ہے. بس اللہ سے شکوہ نہیں کرنا، اللہ سے ناراض نہیں ہونا. شدید سے شدید دکھ بھی ہو تو کہتے رہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ میں راضی ہوں، میں ہر حال میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے اور ہر مشکل سے بچائے. لیکن یاد رکھیے کہ مشکلات انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے آتی ہے، امتحان انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے آتے ہیں. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے گزر جاتا ہے انسان تو بہت سے الزام جو اس پر ہوتے ہیں وہ بھی دھلنے لگتے ہیں. کیونکہ عام طور پہ لوگ چپ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی آپ پر کوئی الزام لگتا ہے تو کئی لوگ آپ کے دفاع میں بولنے لگتے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی کسی نے سنی نہ ہو. تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. حضرت موسیٰ نے اپنی صفائیاں نہیں دی. Yes. اور اللہ تعالیٰ کس مخلوق کے ذریعے، پتھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بالکل اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب پیدا کر دیا. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے، آپ پہ لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کو اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش میں اور لگ جانا چاہیے، بجائے اپنی انرجی کو لوگوں کی باتوں کے جواب دینے میں لگائیں. وہ ایک کہانی ہے کہ ایک شخص کا گدھا تھا جس سے بہت کام لیتا تھا. تو وہ ایک دن کنویں میں گر گیا، وہ تو بڑا پریشان ہوا، لیکن کوئی طریقہ نہیں تھا کہ گدھے کو کنویں کے اندر سے باہر نکالا جائے. تو گدھے کا مالک بڑا پریشان ہوا، مایوس ہو گیا. اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، گدھا بوڑھا ہی ہو گیا تھا، اگر نہیں بھی نکلتا تو خیر ہے. تو اس نے گاؤں کے لوگوں کو لگا کے تو بیچ میں مٹی اور پتھر اور ایسی چیزیں ڈالنی شروع کر دی کہ اس کو وہیں پر دفن کر دیا جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی اوپر سے مٹی ڈالی جاتی تو وہ گدھے پہ پڑتی، گدھا اس کو اپنے اوپر سے ہل جل کے جھاڑ دیتا. اب وہ نیچے گر جاتی، پھر اور مٹی آتی، پھر اسی طرح کرتے کرتے وہ مٹی بھرتی گئی اور گدھا اوپر چڑھتا گیا، چڑھتے 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 باہر نکل آیا. اب ایک بالکل ہی امپاسبل چیز جو تھی وہ پاسبل ہو گئی، یعنی کوئی اور طریقہ نہیں تھا. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمارے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، ہمارا مقام بلند کرنا چاہتا ہے، ہماری عزت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں ایک اگلے درجے پہ لے جانا چاہتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو ہی ہم ذرا کامیاب ہونے لگتے ہیں تو ہمارے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں، وہ الزاموں کی بچھاڑ کر دیتے ہیں، آپ پر ایسے ایسے جھوٹے الزام لگانے لگتے ہیں کہ آپ کی روح کانپ جاتی ہے کہ یہ بات تو کبھی ہمارے خیال سے بھی نہیں گزری، کہاں یہ کہ ہم اس کو کریں. بالکل جھوٹی باتیں. ایسے میں آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ گدھے کی طرح مٹی جھاڑتے جائیں اپنے اوپر سے، یعنی بس اپنا اسٹرگل کرتے جائیں، اوپر چڑھتے جائیں، چڑھتے جائیں، چڑھتے جائیں، اور ایک دن آپ اس میں سے نکل آئیں گے انشاءاللہ. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہیں پھینکا گیا تھا، وہ نہیں نکل آئے تھے، اللہ نے نکالنے کا بھی بندوبست کر دیا نا. تو بعض مشکلات ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے کسی نے کنویں میں پھینک دیا اور نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی تدبیر. لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ ضرور نکالے گا اس سے. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے کس نے نکالا تھا؟ اللہ نے نکالا تھا. بس تسبیح کرتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ اس مشکل سے نجات دے گا اور ضرور دے گا. ہوپ فل رہیے. ٹھیک ہے.